نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، نوجوان بھائیوں، بوڑھے بزرگوں، یہ مجمع مجھے لگتا ہے کہ کچھ پڑھا لکھا ہے، کیونکہ ان کی آواز بتلا رہی تھی، بہت تیز یہ نعرہ بھی لگا رہے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بتاؤ، میں قرآن و حدیث کی باتیں کروں گا تو قرآن کو تو ہم لوگ مانتے ہیں نا؟ کس کی کتاب ہے؟ ارے ہماری کتاب ہے، حضور ہمارے ہیں نا، سب سے بڑے نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور یہ کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار ہے، سب سے بڑی کتاب ہے۔ تو جب ہم نبی کو مانتے تو کتاب کے احکام کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اگر نہیں مانے ہیں اب تک تو اب مانیں گے نا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب امیر چننے کی بات آ جائے، نیتا چننے، امیر عربی میں امیر کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نیتا۔ تو نیتا چننے کی بات آ جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنوں میں سے اپنا امیر چنو، اور جب اپنا امیر چنو تو اپنوں میں سے اپنے امیر کی حمایت کرو۔ حمایت عربی لفظ ہے، ووٹ یہ انگریزی لفظ ہے، مت ہندی لفظ ہے۔ تو جو اپنا امیر ہوگا تو ووٹ کس کو دیں گے؟ اپنے امیر کو نہ دیں گے؟ ارے بھائی بولو نا، کس کو دیں گے آپ لوگ؟ اپنے امیر کو نا۔ لیکن اب تک ہم لوگ کس کو دیتے چلے آئے ہیں؟ دوسرے کے امیر کو، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ بتائیے، ہمارا امیر جو ہوگا وہ ایمان والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمان والا ہوگا نا۔ جیسے ہمارے ڈاکٹر ایوب صاحب ہیں، ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے حضور کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا، جیسے آپ لوگ تھے یہ بھی مانتے ہیں۔ اور اکھلیش قرآن کو مانتا ہے؟ تو ہم نے تو امیر اسی کو مانا تھا۔ کس کو مانا بھائی؟ اس کو مانا نا۔ غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو نا بھائی، غلطی ہوئی نا۔ تو قرآن و حدیث کے خلاف کریں گے اگر، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ دنیا بھی ہماری خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو دنیا کے بارے میں تو معلوم ہے کہ ہم نے 2024 میں ووٹ دیا، 90-95% اور خراب ہو رہی کیا؟ ہماری مسجدوں میں مندر تلاش کیا جا رہا ہے، کھدائی کی جا رہی ہے۔ ایسا ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک بالشت اگر بغیر اجازت کسی کی زمین آ جائے تو وہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، مسجد تو مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ زمین بالکل پاک اور صاف ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی آلائش نہ ہو، نہ ناجائز کسی کا قبضہ ہو، نہ ناجائز کسی کی زمین ہو، نہ بغیر کسی کی زمین ہو، نہ بغیر اجازت کی کسی کی زمین لی جائے، صاف اور ستھری ہونی چاہیے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے ایسا ہی کیا ہے، کوئی بھی ہندوستان کی مسجد
کسی دوسرے کی زمین پہ نہیں بنائی گئی، لیکن یہ ظالم حکومت ہماری ہی مسجد میں مندر تلاش کرتی ہے، ہمارے ہی مدرسوں کی جانچ کرتی ہے، ہمارے ہی علماء کرام کی داڑیاں نوچتی ہے، ہمارے ہی نوجوانوں کا کاؤنٹر ہوتا ہے، ہمارے ہی ماں بہنوں بیٹیوں کا حجاب کھینچا جاتا ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف کام کیا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کریں گے۔ ارے بھائی اب تو ایمان لے آئیں گے۔ ارے اب تو ہم اپنا نیتا پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ دیکھو میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے کہ تم بہترین جماعت ہو، تم پوری دنیا کے انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہو، تمہارا کام ہے بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں کو روکنا۔ اب یہ بتاؤ حکم بغیر حکومت کے دیا جا سکتا ہے؟ برائی بغیر طاقت کے مٹائی جا سکتی ہے؟ ارے گاؤں میں اگر شراب کی دکان ہے اسے بند کرانا ہو، ارے پردھان بھی لگ جائے، پورا گاؤں لگ جائے، بند ہو جائے گی؟ نہیں بند ہوگی۔ کیوں؟ یہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر مکھ منتری ایک آدیش آدھی لائن لکھ دے کہ کل سے پورے اتر پردیش کی شراب کی دکانیں بند، تو بند ہوں گی کہ نہیں بند ہوں گی؟ کیوں؟ طاقت اس کے ہاتھ۔ ارے نبی کریم مثال لے لو، امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جب 40 سال کی عمر ہوئی اور مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبوت سے سرفراز کیا، رسالت سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد آپ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، تو 13 سال تک محنت کیے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 83 یا 87 لوگ ایمان لائے۔ اور اس میں آپ کو اتنا ستایا گیا کہ اللہ کے رسول اپنا مکان، اپنا گھر، اپنا خاندان چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے کے چلے گئے، لیکن وہاں گئے تو مدینہ کے تاجدار مدینہ ہوئے، طاقت آپ کے ہاتھ میں آئی۔ آپ کے ہاتھ میں جب طاقت آئی تو وہی مکہ کے لوگ جنہیں جو ہے دین اسلام 13 سال تک سمجھ میں نہیں آیا تھا، 10 منٹ میں سمجھ میں آ گیا۔ تو طاقت ایسی چیز ہوتی ہے، تو طاقت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں؟ تو اپنی قیادت کی طرف ہم لوگ دھیان دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہونا چاہیے نا۔ اس لیے جس قوم کی قیادت نہیں ہوتی اس قوم کے حق اور حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک قوم ہے، ایک وقت تھا وہ قوم ہم لوگوں کے باپ دادا جب بلاتے تھے ان کے گھر نہیں جانا پڑتا تھا، کھیت میں وہ آ جاتے تھے، ہمارے گھروں کا، کھلیان کا، کھیت کا کام وہی کرتے تھے، اور گوبر سے اناج نکال کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ وہ کتنی بدعقل قوم تھی، لیکن اس قوم کو اتنا عقل آئی کہ ان لوگوں نے قرآن مقدس کی آیت پر عمل کیا کہ اپنوں میں سے اپنا امیر چنا، جیسے چمار بھائیوں نے کانشی رام کو، مایاوتی کو اپنا امیر چنا، اپنا جھنڈا پہچانا، اپنی پارٹی پہچانی۔ آج اس کے لوگ ہر تھانے کے اندر ملیں گے، آئی جی، ڈی آئی جی، تھانے دار، کوتوال، ایس او، ایس پی سب ان کے ملیں گے۔ یادو بھائی ہے، 40-50 سال کے بعد ان کو عقل آتی ہے بتاتے ہیں لوگ، لیکن میرے محترم ان کو عقل آ گئی۔ ان لوگوں نے اپنوں میں سے اپنا امیر چن لیا، اپنے جھنڈے کو پہچان لیا، اپنے نشان کو، اپنی پارٹی کو پہچان لیا، اور اگر عقل نہیں آئی تو ہم لوگوں کو نہیں آئی۔ سب سے اونچے نبی کے ماننے والے ہم لوگ دوسروں کا زندہ باد کہتے ہیں، دوسروں کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں، دوسروں کی حمایت کرتے ہیں، دوسروں کو ووٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم کو نجات دے دے، اور ووٹ دے کر کے آئے ہیں ظالم کو، ان کو حاکم بنائے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ وہ دعا ہماری قبول ہوگی؟
ہماری دعائیں ہم اتنا کریں کہ داڑھی مبارک تر ہو جائے، مصلی بھیگ جائے، پھر بھی ہماری یہ دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ باہر ہم نے اس کے خلاف کام کیا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اس کو حاکم بنایا، اس ظالم کو۔ اب ظلم کر رہا تو اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کیوں شکایت کرتے ہو؟ ارے تمہیں نے تو ووٹ دے کر کے اس کو حاکم بنایا، اس کو سرکار میں لے آئے، اب تم ظلم کیوں کرتے ہو؟ تم نے قرآن کے خلاف کیا، حدیث کے خلاف کیا، اللہ کے رسول سے کے راستے سے تم بھٹک گئے، اس لیے اب ان کا ظلم تم سہو۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اب ہم لوگ تیار ہیں کہ پیس پارٹی اپنے قائد کو پہچان لیں۔ اگر 2027 میں الیکشن آئے تو ہم لوگ ووٹ دیں گے، کس کو دیں گے بھائی؟ 2027 تو بہت دور ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2027 نہیں، ابھی سے وہ کام کر لیں، تو نہ ہماری مسجدیں کھودی جائیں گی، نہ ہمارے مدرسوں کی جانچ ہوگی، نہ ہمارے بچوں کا کاونٹر ہوگا، نہ ہمارے علماء اکرام کی داڑھیاں اور ٹوپیاں نوچی جائیں گی۔ وہ کام جانتے ہیں آپ لوگ کون سا ہے؟ جانتے ہوں تو بتلاؤ، کہ میں بتلاؤں؟ اچھا میں بتلاؤں تو آپ لوگ مانیں گے؟ مانیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ اگر سب مانیں گے۔ تو بھائی یہ ہے کہ 10 روپیہ آپ لوگوں کو خرچ کرنا پڑے گا، کریں گے آپ لوگ؟ ارے میں چندہ کرنے نہیں آیا ہوں، مجھ کو نہیں چاہیے وہ چیز۔ جب آپ کو لینا ہوگا تو ہمارے ضلع اध्यکش یہاں موجود ہوں گے، ان کے ذریعے سے آپ لے لیجئے کہ کیا ہے وہ جھنڈا۔ جہاں نبی رحمت کا عید میلاد النبی کا جھنڈا لگا ہے، اسی کے بغل میں پیس پارٹی کا جھنڈا لگا دے۔ اگر پورا گاؤں یہ کہے کہ ہم لوگ پیس پارٹی میں آ گئے ہیں، ہم لوگ پیس پارٹی سے مل گئے ہیں، اب ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے، ہم دلالوں کی نہیں سنیں گے، ہم کسی کی شکوہ شکایت نہیں کریں گے، ہم سیدھا اپنے پیس پارٹی کو ووٹ دیں گے اور اپنے قائد کا زندہ باد کہیں گے، کوئی نہیں جانے گا۔ لیکن اگر 10 روپے کا جھنڈا لے کر کے آپ اپنے چھت پر لگا لیں گے تو کل سے یہ آواز لکھیم پور نہیں، یہ آواز لکھنؤ نہیں بلکہ دلی تک گونجے گی۔ لوک سبھا کے اندر یہ آواز گونجے گی کہ کیا ہو گیا اس گاؤں کے لوگوں کو کہ یہ لوگ ایک بیگ بدل گئے ہیں، جاؤ جو بھی ایم پی ملنے ہوگا چھانبین اور حرکت کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن ہمیں ماننا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تیار ہیں آپ لوگ لگانے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ کہو انشاءاللہ ضرور لگائیں گے۔ یا ان کے انشاءاللہ میں دم نہیں لاگت تھی۔ ارے انشاءاللہ کم از کم تیز کہو تاکہ فرشتے اللہ کے سامنے لے کر کے تو چلے جائیں۔ کہو انشاءاللہ ضرور لگائیں گے۔ لگائیں گے نا؟ بہت پکا، آپ کی تو معلوم ہوتا ہے کہ دلی ہلا دیں۔